وقت تھا انہوں نے چٹھی ہمارے بھائی کے پاس بھیجی تھی، اس میں لکھا سرکار میں حاضر ناظر سرکار کو نہیں مانتا ہوں، میں اس طریقے کا ہوں، آپ مجھے مہربانی کرے سمجھائیں۔ چٹھی لکھی دوسرے آدمیوں کو دی تھی تو یہ ہمارے بھائی کے لیے ان کو دے دو۔ دوسرا آدمی لے کے آئے تھے، ہمارے سائن دیکھی تھی، ہمارے سے بھی فرمایا جس نے چٹھی لکھی ہے وہ میرے پاس آئے، سنا اور انہوں نے بھی بتایا تھا سائن آپ کو بلا رہے، وہ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا آپ کو شاہ صاحب ہے؟ جی سائن۔ شاہ صاحبوں کے داڑھی نہیں ہے، شاہ صاحبوں کے ایسے سوال جواب کرتے ہیں، میں آپ کو سرکار دکھاؤں یا بتاؤں؟ اس نے بولا سرکار بتانے والے تو بہت ہیں، آپ مہربانی کر کے دکھاؤ۔ ان کو گلے میں پٹا پہنا ہوا تھا، بس ایسے کھینچا، دیکھو سرکار۔ اسی وقت سرکار کی زیارت کروائی تھی، خواب میں نہیں بیداری میں، اسی وقت سرکار کی زیارت کروائی تھی، بے ہوش ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ہوش میں آتا تو بولا یہ ہے مرشد، مجھے حق دکھایا تھا، سرکار کی زیارت ایسے ہی کروائی تھی۔ تو مرشد ایسے ہوتے ہیں، پہلے خواب میں زیارت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں زیارت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں دل میں بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں وجود میں بھی ہوتی ہے۔ جب وجود میں ہوتی ہے پھر فنا رسول ہوتے ہیں، جب فنا رسول ہوگا پھر فنا اللہ ہوگا، جب فنا رسول ہوگا پھر اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا۔ درود شریف۔ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا سمجھنے کی کوشش کریں، انسان کو طاقت نہیں ہے، انسان کو طاقت نہیں جو اللہ جل شانہ کو دیکھنے کی، مگر فنا کے بعد میں، فنا رسول کے بعد میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہو جائے گی۔ جب اللہ سے جل شانہ کی زیارت ہو جائے گی پھر فنا اللہ بن جائے گا، پھر اس کے بعد میں بقا باللہ بن جائے گا۔ بقا باللہ کا معمولی بات نہیں ہے، وہ جیسے پانی، سمندر کا پانی، زمزم کا پانی، دریا کا پانی، کسی برتن میں آپ ڈالو، پھر کوئی بولے تو میں اس پانی کو زمزم پانی کو اس کو نکال کے علیحدہ کر دوں اور دریا کا پانی اس میں نکال کے علیحدہ کر دوں، کسی کو یہ طاقت ہے؟ کتنی بھی کوشش کریں مگر زمزم اور دریا سمندر جب پانی ایک میں ایک ہو گیا ابھی الگ نہیں ہوگا۔ تو مرشد ایک ہوتے ہیں، سرکار اللہ کی جل سے ایک ہوتے ہیں، اور مرشد جو ہوتے ہیں وہ بھی فنا میں ایک بن جاتے ہیں۔ ظاہر میں تین ہیں، مرشد اور سرکار اللہ کی جل، مگر یہ حقیقت ایک بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو حقیقت ایک نظر آئے گی، پہلے تین ہو جائیں گے، پھر جب آپ حقیقت میں آئیں گے پھر دیکھیں گے تو یہ ایک ہی بات ہے۔ سرکار اللہ کی جل یہ ایک بات ہے۔ جیسے ایک مرتبہ کسی نے سرکار سے عرض کیا، سرکار آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا عرب بلا عینی، میں عرب ہوں مگر بغیر عین کے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا؟ سرکار آپ کا نام کیا ہے؟ نام و گزار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا احمد بلا میمی۔ یہ بڑے بڑے حدیث شریف ہیں مگر کچھ وقتی ہیں، اس لیے راز ظاہر نہیں ہوا تھا، تو یعنی عام لوگ نہیں سمجھے تھے، باقی جو آج کے رسول تھے وہ سمجھے تھے۔ تو حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ بھائی کے پاس ایک آدمی مرغا لے کے آئے تھے، سرکار آپ کے ان کو اوپر توجہ فرمائے یہ مرغا اچھا بن جائے میل جول کے لیے، وہ تمنا کے لیے لے کے آئے تھے۔ آپ نے نگاہ مبارک مرغے کے اوپر فرمائی، جب مرغے کے اوپر آپ نے نگاہ فرمائی تو مرغے ہر چیز چھوڑ کے ہو شروع ہو گیا۔ اس بندے نے بولا یہ تو سائیں نے اچھا تو کام نہیں کیا، میں تو سائیں کے پاس گیا تھا، سائیں اس کو اچھا بنائے میل جول میں اچھا ہو جائے، سائیں ان کو تو قرار کر دیا، ابھی یہ ہو کر رہے ہیں، میرے کام کا تو نہیں ہے۔ جیسے کوئی آج کے رسول بن جائے گا بولے جاتا یہ تو کسی کے کام کے نہیں ہے جی، اور جو ایسے آدمی ہو جائے گا تو یہ تو بڑا ہے۔ تو میرے عزیز محترم، تو پھر یعنی اس نے بولا یہ میرے کام کا تو نہیں ہے، ابھی یہ صرف ہو کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے بولا بس اس کو کاٹ کے اور مہمانوں کو کھلاتے اور کیا کرے، پھر اس کو کاٹ کے ابھی جو بھی مہمان تھے سبھی ان کی دعوت دی اور سب مہمانوں کو ان کا گوشت مرغے کا کھلایا تھا۔ جس نے بھی وہ گوشت کھایا اس کے دل میں بھی ہو شروع ہوئی تھی۔ یہ دیکھو تو کیا منظر ہے، یہ ہوتے ہیں مہربانی۔ جیسے میں بات بتاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے انسان کو اور باتیں پر یعنی کافروں کے اوپر بھی آپ بڑی مہربانی کی تھی، کافروں کے اوپر بھی
ولی اللہ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی بات اور ہو جاتی ہے، مسلمان کے بچے اور ہوتی ہے، وہ کافر کے بیٹے کی بات۔ تو کافر کا بیٹا تھا، سرکار کے پیارے اصحاب تھے، وہ اپنی آپس میں مجلس کر رہے تھے، تو وہ سننے کے لیے ان کے پاس بھیجتے تھے۔ مال کو چھوڑ کے ان کو چچا تھا، ابو فوت ہوا تھا، امی تھی اور چچا تھا، تو چچے ان کو بچپن سے ہی بس بولا تھا ابھی یہ کام جو ہے مال کا آپ کے ذمہ ہے، آپ مال چاریں، اور کپڑے وغیرہ ان کو چچا دیتے تھے، اور کچھ چیزیں جو ہے چچا دیتے تھے، ابو ان کا نہیں تھا۔ تو پھر یعنی وہ بچہ چھوٹا اصحابوں کے مجلس میں بیٹھتے رہتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے سنتے تھے۔ آنے کا، بیچنے کا، سننے کا یہ سب شرط ہیں۔ جیسے عاشق کہتے ہیں بازیا بازیا ہر کی ہستی بازیا 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 ہر کی ہستی بازیا کافرو خود پرستو بازیا بازیا ایندر کہے ماندر کہے نو امیدی نے بولتے کافراں کہ گناہگاراں کون بھی ہے مگر آنے کا شرط ہی آ جائیں گے، آپ کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، درجات بھی بلند ہو جائیں گی، غلط روشن بھی ہو جائے گا، آنے کا شرط ہی۔ وہ کافر کا بیٹا آنے لگا، بیٹھنے لگا، ان کے اوپر اللہ تعالی کی رحمت ہوئی تھی، دل میں محبت سرکار کی ہوئی تھی۔ جب دل میں محبت ہوئی تھی اپنے چچا کے پاس آیا تھا، اپنے چچا کو بولا تھا چچا مجھے اجازت دے، ہم یہ جو اصحاب سائن کے جاتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ سائن کے پاس جائیں، سرکار کی زیارت کریں۔ انہوں نے بولا خبردار، ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے، ہم اس طریقے کے قائل نہیں ہیں، آپ دوسرے مرتبہ اس کا نام نہیں لے، بس یہ دیں گے تو آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ پھر تھوڑا صبر کیا، پھر کچھ دن کے بعد میں اس کے عشق کی آگ بڑھ گئی۔ جب عشق کی آگ بڑھ گئی پھر چچے کو بولا چچا مجھے اجازت دینی ہے دے۔ اس نے بولا نہیں مڑیں گے، نہیں ہم جائیں گے۔ جب عشق کو زیادہ ہوتے ہیں پھر تو اور بات بن جاتی ہے، پھر ہر چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر چچے نے بولا جو میری چیز ہے مجھے دے دو سب۔ اس نے بولا یہ ٹھیک ہے میں آپ کو سب کچھ دیتا ہوں مگر مجھے اجازت دے۔ سب چیز جو بھی چچے کی اس بھتیجے کو دی ہوئی تھی سب چچے کی وہ چیز دی تھی، سب ان کو ملی تھی۔ تو اس نے بولا یہ کپڑے بھی میرے ہیں۔ چچے نے بولا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، یہ بھی مجھے اتار کے دے دو۔ وہ قمیص وہ بھی اتار کے دے دی، رومال تھا وہ بھی اتار کے دے دا، ٹوپی بھی کچھ بھی تھا وہ بھی اتار کے دے دا۔ بولا تھا یہ جو ہے تابند یہ بھی تو میرا ہے نا، یہ بھی مجھے دے دو۔ ارے تابند ہوتا تھا جی آگے بند ہوتا تھا اسی زمانے میں، تو بولا تھا یہ بھی تو میرا ہے نا، یہ بھی مجھے دے دو۔ امی کے پاس وہ آئے تھے، امی سارے کپڑے میں نے اپنے چچا کو دیا، وہ بولتے ہیں یہ جو تابند ہے نیچے والا یہ بھی اتار کے مجھے دے دو۔ تو امی آپ مہربانی کریں مجھے ایسی چیز دیں تو میں اوڑھ کے سرکار کی طرف جاؤں۔ امی نے بولا ہم مسکین ہیں کچھ نہیں ہے مگر گنجی ہے، وہ گنجی آپ کو دے رہی ہیں۔ تو پھر اس نے گنجی دی تھی امی نے، تو پھر یعنی آدھا اوپر اوڑھ کی آدھا نیچے اوڑھ کے باندھ کے پھر اصحابوں کے پاس گئے تھے کہ مجھے لے کے چلو سرکار کے حضور میں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اقدس میں وہ پہنچے تھے۔ پہلے ان کا نام تھا عبداللہ، تو عبد العزا، پہلے نام تھا ان کو عبد العزا، پھر سرکار نے ان کا نام رکھا تھا عبداللہ، اللہ سے بندہ ہے ذوالبجاتین، یعنی دو گنجی والا، ان کا لقب یہی تھا، اس لقب سے مشہور تھا۔ قرآن شریف زیادہ آواز سے پڑھتے رہتے تھے۔ دوسرے اصحابوں نے عرض کیا سرکار آپ ان کو بولے تھوڑا آہستہ پڑھے، لوگوں کا آرام کم ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی تو منع کرے آتے۔ آپ نے فرمایا ان کو نہیں بولے، یہ بڑا عاشق ہے اس کو نہیں کہے کچھ، ٹھیک ہے چھوڑ دو پڑھنے دو۔ جنگ کے دوران سب ساتھ سرکار کی اجازت سے گئے تھے، تلوار لے کے جانے والے تھے، تو اس نے سرکار میرے اوپر بہت مہربانی کرے، تو آپ نے ایک درخت تھا، درخت کے لیے اشارہ کیا، تو آپ درخت میں چھوڑا لا کے لے کے آئے، تو پھر یعنی درخت کو کاٹا، چھوڑا لا کے درخت کا وہ لے کے آئے سرکار کے پاس۔ سرکار اپنے ہاتھوں پر ایسا کیا وہ قرار بن گئی، تو پھر سرکار نے ایسے فرمایا میرے مولا ہم، ایسے نہیں فرمایا میرے میرا تم،
فرما میرے مولا ہم عبداللہ سکورے کے پھول کافروں کے اوپر حرام کیا ہے. اس نے بولا سرکار میں تو شہادت مانگتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا شہادت کے گود کے سمے آپ جائیں اور فتح کر کے آئیں. پھر وہ گیا, فتح کر کے آیا. پھر کچھ دن کے بعد میں ان کو بخار ہوا تھا, تکلیف ہوئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اندر میں کسی صاحب کو عرض کیا سرکار کے حضور میں میرا عرض پیش کرے, بھائی جو فلان بندہ تھا عبداللہ جس کا نام تھا وہ ابھی بہت آخری لمحے میں ہے, آپ مہربانی کرے ان کا آخری دیدار کروائیں, وہ ابھی اللہ سے جل کے پاس جانے والے ہیں. سرکار کے حضور اقدس میں صاحبوں نے عرض کیا سرکار تشریف لے کے آئے تھے اور ان کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا تھا, پھر ادھر ہی اس کا سانس ختم ہوا تھا. دیکھو کہاں کافر کا بیٹا کیسے ان کا دم سرکار کے گود مبارک میں ان کا دم پرواز ہوا تھا. پھر سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بندوبست کیا, کفن کا ہر چیز کا. جب لاد میں اتارنے تھے تو سرکار نے فرمایا میرے بھائی کا جنازہ مجھے دے دو, ہم اتارتے ہیں. بڑے اساتذہ گورے بولتے ہیں دیکھو بعد میں آئے تھے مگر کتنا تو سرکار نے ان کے اوپر بھی بڑی مہربانی کی تھی. تو یعنی کافروں کے اوپر بھی بڑی مہربانی ہوتی تھی. مسلمان تو مسلمان ہے اور کافروں کے اوپر بھی سرکار نے بڑا کرم کیا. ایسے ایک گدھا تھا دوسرے آدمی کا تھا. اس نے گدھے نے سرکار کے حضور اقدس میں عرض کیا سرکار مجھے آپ مہربانی فرمائیں, سفارش کریں, یہ مالک مجھے تکلیف زیادہ دیتے ہیں, ابھی ہم بار اٹھا نہیں سکتے ہیں, ابھی تک مجھے تکلیف دے رہے ہیں, آپ مہربانی کر کے میری سفارش کریں تو میں ابھی اتنا بار نہیں لے سکتے ہوں, آپ مہربانی کریں. تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو خرید کر دوں. بہت خوش وعدہ سرکار آپ کی بڑی مہربانی, آپ مجھے خرید کریں تو پھر مجھے کیا چاہیے. فرمایا جی ہم آپ کو خرید کرتا ہوں. پھر اس گدھے کے مالک کو بولا یہ مجھے دے دو. رقم کتنی؟ اس نے رقم زیادہ بتائی. سرکار یہ نہیں لے, سرکار کو تو لینا تھا. اس نے جتنی رقم بتائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رقم ان کو دی تھی اور گدھا لیا تھا. ان کا نام رکھا تھا یاسور. اصحاب نزدیک بیچتے تھے, وہ دور بیچتے تھے. تو ان کو فرماتے تھے یاسور, ایسے ہوشیار ہوتے تھے. پھر فرماتے تھے آپ جائیں فلاں صاحب کو لے کے آئیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے سے وہ سمجھ پائی اور سننا بھی اور یا بھی گدھا یاسور یا, اور اس کے دروازے پہ چکر مارا. پھر دروازے کا کڑا ہلتا تھا, پھر یعنی آواز تھا, پھر یعنی اصحاب سگور نکل آتے تھے, پھر وہ اپنے کندھے کے اشارے سے فرماتے سرکار آپ کو بلا رہی تھی. ایسے یعنی سرکار کے حضور میں وہ آتے رہتے تھے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں تو سرکار گدھے کے اوپر بھی نگاہ کرم فرمائی. وہ تو گدھے سے بھی بدتر ہے جو سرکار کو نوزلامنا نہیں مانتے, بولتے علم غیب بھی نہیں ہے, نور بھی نہیں ہے. علم غیب کی بھی منکر ہے, نور کے بھی منکر ہیں. علم غیب کیا ہے؟ علم غیب تو جو اللہ سے جل شانہ کے دوستوں کو بھی علم غیب ہے. اللہ سے جل شانہ کے سرکار کے دروازے کے جو کتے ہیں ان کو بھی علم غیب ہے. جو بولتے ہیں غلاموں کے غلام ان کو بھی علم غیب ہے. ان کے لیے ہم قرآن سے سناتے ہوں. درود شریف پر قرآن سے کیا ہے سنائیں گے. درود شریف. رسول اللہ وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. سورۃ توبہ 11 کی طرح اللہ جل شانہ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں, عمل میں ہر چیز آئی, نماز, ذکر, درود شریف, ہر چیز عمل میں آتی. جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ سے فرماتے میں بھی دیکھ رہا ہوں اور میرے رسول بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی مومن بندے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی مومن کو بھی اللہ سے جل شانہ اس قرآن کی میں ثبوت ہے, ظاہر ہے تو مومن کو بھی اللہ سے جل شانہ علم غیب دیا یہ ہے جو مومن بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بھی آیت ہے. اور مدد کے بارے میں یہ جو بولتے ہیں تو بس صرف اللہ سے جل شانہ مدد کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اللہ سے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. میں باپ کا مددگار ہوں. ملائک جو بھی ہے وہ بھی آپ کی مدد میں ہے. 10 ملائک ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, اس لیے انسان کی حفاظت کرتے ہیں.
دو لکھنے والے، دو سونے کے بکتے، دو گھومنے کے بکتے، دو رزق کے لیے، ایک اس کے لیے جو آپ بولیں گے ہم ایسے آپ کو نیچے کریں گے، جو آپ نیچے ہو جائیں گے آپ کو اوپر کریں گے تو آپ بلند ہیں۔ 10 ملائکہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بھی مددگار ہیں۔ اور مومن جو ہے، مومن اللہ سے جل وعلا جل شانہ کے پیارے سرکار کے آج کے رسول محبت والے، وہ بھی آپ کے مددگار ہیں، آپ کی مدد کریں گے۔ جیسے یعنی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں امداد کن یا سیدنا عبد القادر جیلانی شین للہ پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، یعنی تو وہ مدد کر سکتے ہیں، مرشد پوچھتے بھی ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ تو یعنی سرکار گدھے کے اوپر بھی مہربانی کی تھی اور ٹاپو کے اوپر بھی مہربانی کی تھی، وہ بڑے رحمت للعالمین تھے، مگر انسان جس کی دل کالی ہوتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ عذاب نذیر، اللہ سے جل وعلا جل شانہ کے دلوں کے اوپر جب مہر لگائیے، وہ ہماری بات ان کو سمجھ میں آتی نہیں ہے، ہماری مجلس میں وہ آتے نہیں ہیں، ان کو آنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ آنے کی رحمت والی جو بات یعنی رحمت والے پیش ہو جائیں گے نا تو وہ دور ہو جائیں گے، تو کبھی ان کو یہ نعمتیں نصیب نہیں ہو جائیں گی۔ یہ نصیب کی بات ہو، یہ ہر کسی کو یہ بات نہیں ملتی ہے، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ عشق جو ہے یہ عشق نصیب والوں کو ملتا ہے، ہر کسی کو عشق نہیں ملتا ہے۔ عشق جو ہے عاشق کی ہے اتم ذات، عاشق کی ہے اتم ذات، جو بیچتے ہیں بات پہ اور روتے ہیں ساری رات، پھرے پھٹے پر بات دیدار ہوتے ہیں سرکار کا ان کو دلی کا۔ تو میرے عزیز دوست، عاشق راہ شخص نشانی بوت، عاشق راہ شخص نشانی بوت، رنگ زردو آسردو کشم پوشی در بدر انتظاری بے قراری۔ عاشق بڑی نعمت ہے، عاشق کی نشانی ہوتی ہے، اور عاشق کی پہچان ہے سرکار کی محبت، سرکار کی تعریف، سرکار کی بات کرتے رہیں گے، یہ عشق کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، جو بھی عاشق ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ عاشق بولتے ہیں ہر کے خواہد، تھوڑی بات کر کے دعا مانگیں گے، شاید سارے انتظار میں بیٹھے ہیں ابھی، تو یعنی بتائی بس کرے تو ہم دعا مانگے، پھر یعنی اشان مال ہوگی، یہ ہوگا تو پر یعنی یہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے سب بات، یعنی ہمارا اگلے سال بھی آنا تو مشکل ہے، کیونکہ یعنی ایسے تو نہیں ہم اپنی یعنی کہنے سے یا کسی کہنے سے نہیں آتے ہیں، یہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، جب ان کی اجازت ہوتی ہے، مرشد کی اجازت ہے، پھر ہی آتے ہیں، ایسے نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے ہم ادھر ادھر جائیں، ایسی بات ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، تو ہماری بات ایسی ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں تو بولتا ہوں جو پیر کہتے ہیں نا، ان کو بھی مرشد کی ضرورت ہے۔ کب تک ضرورت نہیں ہے؟ جب تک سرکار کے وجود میں ہو جائے، جب تک فنا باللہ ہو جائے، فنا باللہ بقا باللہ ہو جائے، تب تک ان مرشد کو ضرورت نہیں ہے۔ باقی جس مرشد کو فنا کا درجہ نہیں ہے اس کو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد فنا باللہ بقا باللہ بناتے والے مرشد ہیں، جب تک فنا باللہ بقا باللہ نہیں ہے وہ مرشد کامل نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ عاشق کیا فرماتے ہر کے خواہ دے، ہر کے خواہ دے ہم نشینی با خدا، تو گو نشین دے در حضور اولیاء۔ جس کی دل چاہے میں اللہ سے جل شانہ کے ساتھ بیٹھوں، کس کی دل نہیں چاہیں گی؟ لوگ تو بولیں گے تو بڑی نعمت ہے، یہ تو بڑی نعمت ہے، اللہ سے جل شانہ کے پاس بیٹھوں پھر کیا چاہیے؟ تو آج بتاتے ہیں ہر کے خواہ دے ہم نشینی با خدا، تو وہ نشین دے در حضور اولیاء، جو اولیاء اللہ ہے ان کے حضور میں بیٹھے، کامل مرشد کے حضور میں بیٹھے، فنا اللہ بقا اللہ والے جو ان کے حضور میں بیٹھے۔ آگے کیا فرماتے؟ ہر کے شد دور از حضور اولیاء، در حقیقت ہے گشت و دور از خدا۔ جو اولیاء اللہ سے دور ہیں، جو اولیاء اللہ سے دور ہے، مرشد سے دور ہے، وہ سرکار سے بھی دور ہے، اللہ سے جل شانہ سے بھی دور ہے۔ اگلے سال میں نے یہ سنا لوگوں نے کہا یہ تو مرشد کی تعریف کر رہے ہیں، مرشد کی تعریف کر رہے ہیں اور مرشد کو سرکار کے ساتھ ملاتے ہیں۔ میں بولا میں نہیں ملاتا ہوں مرشد کو میں نہیں ملاتا ہوں، مگر مرشد کو اللہ سے جل شانہ اپنے محبوب کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مجھے کیا طاقت ہے میں اپنے مرشد کو ملاؤں سرکار کے ساتھ، مگر میرے مرشد کو میرے رب میرے مولا اللہ سے جل والا جل شانہ خود ملایا ہے۔ کیسے ملایا ہے؟ ماں بھی وہی دیا، ربیع الاول شریف تاریخ بھی وہی تھی، دن بھی وہی دیا،
اور ٹائم بھی وہی دیا سرکار کی آمد والا، اور استمبار وہی بانٹنے والا وہی تھا، بچپن سے ہی ولایت۔ جیسے میں نے یہ بات کی تھی عبداللہ ذوالفقار جی، ایسے ہمارے سائیں کی بھی بات ہے، سکرنٹ میں مورو کی طرف ہمارے سائیں کے فقیر تھے، ادھر ہمارے سائیں تقریر کر رہے تھے، ادھر بھی کافر کا بیٹا آیا تھا۔ جیسے میں بولا آنے کا شرط ہے، بیچنے کا شرط ہے، سننے کا شرط ہے، تو کافر کا بیٹا آیا تھا، مجلس میں بیٹھا تھا، دیکھتا رہا تھا ہمارے سائیں کی صورت مبارک۔ ہمارے سائیں نے صرف ایک مرتبہ ان کو دیکھا تھا کافر کے بیٹے کے اوپر، جب ایک مرتبہ دیکھا تھا پھر کیا ہوا، پھر یعنی ان کی تقدیر تبدیل ہوئی تھی، پھر یعنی جب ہمارے سائیں کی تقریر مبارک ختم ہوئی تھی پھر سائیں کے سدگرو کو پیچھے لگا، گھر ہر چیز کو چھوڑ کے پھر بولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ سائیں چاہیے، اور سائیں کے پاس درگاہ مشوری شریف میں پہنچے تھے چھوٹا۔ پھر اس کی امی ابو بہت کوشش کی تھی، پولیس آئی تھی، ہر خود سائیں نے فرمایا اس کو میں نہیں لے کے آؤں، یہ خود آئے، ابھی یہ خود مختار ہے، آپ کے پاس آئے، میری اجازت ہے، میں ان کو منع نہیں کرتا ہوں، مگر میں ان کو نہیں کہوں گا آپ یعنی ان کافروں کے پاس جائیں۔ تو یعنی آپ ان کے پاس نہیں گئے تھے، ادھر ہی ٹھہرا تھا، ادھر ہی ٹھہرا، ادھر ہی پڑھا، ادھر ہی رہا۔ پھر ہمارے سائیں کے ساتھ دعوت پہ جاتے تھے، کھاتے نہیں تھے، کھانے پینے والے وہ نہیں ہوتے ہیں، وہ کھاتے نہیں تھے، وہ صرف بولتے تھے ہم کھانے کے لیے نہیں آئے، ہم آئے خدمت کے لیے، ہم کھائیں اور لیٹرین میں جائیں۔ اللہ والوں کا یہ کام ہوتا ہے، اللہ والے لیٹرین میں اکثر گہرے طرح نہیں جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے، ان کی عام جیسی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، وہ اپنے چھپانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، جب میں چھپاؤں آپ کو تاکہ یہ نہیں چھپائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ایسے وہ ذکر پڑھتے ہیں، ایسے کچھ کرتے ہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو جب فلاح کی مہربانی ہوتی ہے کیا چیز کی ضرورت ہے، تو پھر یعنی ایسے بہتر سا نہیں کھاتا تھا۔ جب ہمارے سائیں کا وصال مبارک ہوا تھا تقریباً 2 3 5 سال تقریباً کھایا کیا نہیں، ابھی مجھے بتاؤ کسی انسان میں یہ طاقت ہے 1 دن 2 دن 5 دن 1 ماہ 2 3 سال کوئی بغیر کھانے کے لیے صحت مند بھی ہو جائے، گھومے بھی اگر بغیر کھانے کے لیے چلیں گے، ابھی تک وہ ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے ہیں، اپنا چہرہ چھپا کے پھرتے ہیں، ابھی باہر نہیں نکلتے ہیں، وہ ایسے ہیں ہمارے سائیں کے غلام ایسے ہیں جو باہر نکلے پیر ولی غوث ان کے پیچھے لگنے والے ہیں، مگر وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ ایسے چاہتے نہیں ہمارے پیچھے لوگ آئیں، وہ ایسے چاہتے نہیں ہمارے پیچھے عورتیں آئیں، وہ چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں، مگر اس کو اللہ سے جل شانہ ان کے رسول چاہتے ہیں، وہ اللہ سے جل شانہ دکھاتے ہیں، سرکار ان کو دکھاتے ہیں، جو سرکار کو رو کے پکارتے ہیں، سرکار کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ چہرہ دیکھو، ان کے آپ پیچھے لگے، پھر سرکار جب ان کے اوپر مہربانی کرتے ہیں پھر وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی ایک یہ بات، دوسری بات ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے اوپر مہربانی کی تھی، ہمارے مرشد کریم کتے کے اوپر ایسی مہربانی کی تھی، کتے کے اوپر ایسے نگاہ فرمائی تھی، کتے کو ہمارے سائیں نے نہیں کہا، ہمارے سائیں کے غلام ہمارے سائیں کے فقیر نے کہا، کیا کہا آج میری ڈیوٹی ابھی پوری ہوئی ہے، ابھی آپ جا کے فی الحال فقیر کو لے کے آئے تو وہ ادھر ڈیوٹی میں آ جائے، ادھر ڈیوٹی ہوتی تھی مرشد کے دروازے پہ چوکی ہوتی تھی، تو پھر یعنی ان کتے کو موتی بھی کہتے ہیں، کتے کہتے ہیں، ان کتے موتی کو فقیر نے کہا میری ڈیوٹی پوری ہے آپ جائیں فی الحال فقیر کو لے کے آئے، وہ کتا فقیر کے کہنے سے، سرکار کے کہنے سے نہیں، سنو مرشد کے کہنے سے نہیں، سرکار کے کہنے سے نہیں، مرشد کے کہنے سے نہیں، فقیر کے کہنے سے کتا چلا گیا، دوسرے بھی فقیر کو تو سو رہے تھے، ان فقیر کو ہی اٹھایا، کیسے اٹھایا، ان کے پاؤں کے اوپر منہ لگایا، ان کے پاؤں کے اوپر منہ لگایا، ایسے ایسے کیا، جب ایسے ایسے کیا تو فقیر نے دیکھا کہ وہ سویا ہوا نا، فقیر بیٹھا تھا نہیں سویا ہوا، فقیر نے دیکھا یہ کیا ہے، پھر دیکھا وہ کتا ہے موتی، پھر جب فقیر اٹھا پھر چلا، پھر بھی کتا ان کے پیچھے چلا، جیسے گدھے یافور ایسے کرتے تھے نا، یعنی صاحب پہلے چلتے دیکھ رہے گے پیچھے چلتے تھے جاؤ جاؤ، یعنی فقیر اٹھا فقیر چلا، پھر موتی کتا ان کے پیچھے لگا، فقیر نے کہا، فقیر نے فقیر کو کہا میں نے ان موتی کتے کو میں نے بھیجا تھا، اس نے بولا یہی تو بات ہے تو مجھے اٹھایا دوسروں کو نہیں اٹھایا، یہ ہوتی ہے بات، یعنی مرشد کامل ایسے ہوتے ہیں، یعنی کتے کے اوپر اور جانوروں کے اوپر بھی بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ درود شریف
السلام علیکم یا سیدی. ان کے امی نے بولا تھا کہ آپ قرآن بھی پڑھیں. اس نے قرآن سے انکار کیا اور ٹی وی دیکھی.